بجٹ کی آمد ہے مگر ابھی تک حکومت کی جانب سے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اطلاعات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین سے واپسی پر 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ آثار بتا رہے ہیں کہ اس بار بجٹ IMF کا بجٹ ہوگا جس سے عوام پر بوجھ بڑھے گا اور جو شہباز شریف کی پہلی ہی غیر مقبول حکومت کے لیے ایک سخت امتحان ثابت ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ $295 ریٹ پر بنایا جائے گا۔ FBR کو آئندہ سال 12,900 ارب روپے کے ٹیکسز جمع کرنے ہوں گے۔ FBR کے مطابق اس مالی سال FBR کلیکشن 9,415 ارب روپے یعنی کہ ہدف سے تقریباً 200 ارب روپے کم رہے گا، اور اگلے مالی سال IMF کو تقریباً 3,600 ارب روپے یا 40% زیادہ ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ FBR میں بغیر اصلاحات لائے بغیر اس موجودہ شکل میں اس ہدف کا حصول ناممکن ہے۔ دوسری جانب FBR کی تنظیم نو اور ڈیجیٹائزیشن کے خواب ابھی تک حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا ہے۔ IMF نے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان میں فروخت ہونے والی تقریباً تمام اشیاء بشمول ادویات پر 18% سیلز ٹیکس لگانے کی شرط پہلے ہی حکومت کو بتا دی ہے، اور یقیناً حکومت اس وجہ سے پریشانی میں ہے۔ آئندہ بجٹ کے لیے بھی IMF نے تمام ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی شرط عائد کی ہے، جس کے تحت حکومت کو فوڈ آئٹمز اور فارماسیوٹیکل سمیت 1,500 ارب روپے کی ٹیکس برآمد ختم کرنی ہوں گی۔ بتایا گیا ہے کہ ٹیکس ہدف کے حصول کے لیے درآمدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے، فوڈ آئٹم پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز ہے۔ اسی کے ساتھ سولر پینل پہ بھی سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ IMF نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تنخواہ دار ملازمین کی آمدنی کو غیر تنخواہ دار افراد کی ذاتی آمدنی تصور کر کے ایک جیسا ٹیکس ہی عائد کرے۔ تاہم FBR اس سے متفق نہیں ہے اور اس کا خیال ہے کہ اگر تنخواہ دار آمدنی کو ذاتی آمدنی تصور کیا جائے تو تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ IMF نے سیلریڈ کلاس کے لیے ٹیکس سلیبس کی تعداد 5 سے کم کر کے 4 کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق IMF حکومت سے زرعی اور پینشن کی آمدن پر بھی ٹیکس چاہتا ہے، اور اطلاعات ہے کہ آنے والے بجٹ میں 1 لاکھ روپے سے زائد پینشن پر بھی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF پہلے ہی جولائی سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ چاہتا ہے اور گیس کی قیمتوں میں بھی ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا امتحان ہے اس حکومت کے لیے، جو بہرحال ایک غیر مقبول حکومت ہے، اور اس پوری صورتحال میں پاکستان کو IMF کا پروگرام، ایک نیا IMF کا پروگرام بھی درکار ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے معاشی امور کے ممتاز ماہر جناب عزیر یونس۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ 40% زیادہ ریونیو جمع کرنا ہے FBR کو، تقریباً 12,900 ارب روپے کے ریونیوز جمع کرنے ہیں، ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے، اور سامنے ہمیں IMF کا پروگرام بھی لینا ہے، تو حکومت کے لیے کیسے مشکل ہوگا کہ اس عظیم چیلنج کو عبور کرے؟ شکریہ بہت بہت دعوت دینے کا۔ 40% جو ہے وہ نامنل ٹرمز میں ہے۔ اگر ہم مہنگائی کی شرح پہ نظر رکھیں تو تقریباً 15% یا 18% مہنگائی ہوگی، 2-2.5% گروتھ ہوگی، تو نیچرلی 20% تو ویسے ہی ہو جانا چاہیے گروتھ ٹیکس ٹارگٹ میں۔ تو اصل جو گروتھ ہے وہ پھر بھی بہت زیادہ ہے، ریئل ٹرمز میں تقریباً 20 سے 22% FBR کو دکھانا ہوگا گروتھ۔ مشکل ہوگا، اور جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہی پرانے طور طریقے، جس طرح سیلز ٹیکس بڑھا دیں، پیٹرول پہ ٹیکس بڑھا دیں، سیلریڈ انڈیویجولز پہ ٹیکس بڑھا دیں، اسٹریٹجی یہی لگ رہی ہے کہ پہلے کی طرح اسی طرح ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب معیشت میں یا ان کمپلائنٹ ٹیکس ریونیو لائنز میں اتنی کیپبلٹی ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کیا جائے۔ ہول سیل ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہے پاکستان کو، لیکن حکومت اور شہباز شریف صاحب موڈ میں نہیں لگتے کہ وہ ہول سیل ٹیکس ریفارم کریں اس وقت۔ تو عزیر صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا کہ ابھی جو اس سال کا جو موجودہ سال ہے، مالی سال ہے، اس کا ہدف ہمارا تقریباً 9,415 ارب روپے تھا، اس میں بھی ہم نے شارٹ فال ہے ہمارا 200 ارب کا، اور یہ وہ بجٹ ہے جو کہ مور اور لیس ہم نے IMF پروگرام کے تحت کیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، تمام ماہرین جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ جو 12,900 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے، ہم ابھی 9,415 ارب روپے کا ٹارگٹ نہیں پورا کر سکے۔ ہم IMF پروگرام کے تحت تھے، IMF نے ہمارے جو ریفارمز تھی، جو کچھ ہم نے کیا، اس کو سراہا بھی، یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کیا۔
تو آئی ایم ایف کو نہیں پتہ ہے کہ کہاں سے جنریٹ ہوگا، 12,900 ارب کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے اسی لیے وہ تھوڑا اگریسو ٹارگٹ رکھیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ہر دفعہ پاکستان ٹارگٹ سے کچھ کم ہی پیسے جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کامران خان صاحب اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس نظام ہے وہ ایک بڑا انفیئر اور ریگریسو ٹیکس نظام ہے، جہاں غریب کے اوپر بنسبت اس کی انکم کے زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، عام شہری کے اوپر بنسبت اس کی انکم زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، انڈسٹری جو کہ فارمل بزنس ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور جو مشکل سیاسی کام ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں، یا آپ ریٹیلرز جو کمپلائی نہیں کرتے ان پہ ٹیکس لگائیں، یا آپ سمگلنگ پہ کنٹرول کر کے ان کو فارمل اکانومی میں لائیں اور ان سے ٹیکس کمپلائی کرائیں، وہ کام نہیں ہو رہا۔ تو آئی ایم ایف بھی اب جو ہے بضد ہے کہ اگر آپ نے اصل کام نہیں کرنا تو پھر آپ ایکسٹریکٹ کرتے رہیں، لیکن پیسے آپ نے اکٹھا کر دیں، اس کے بغیر آئی ایم ایف آپ کو پروگرام نہیں دے گا۔ عزیر صاحب ایک اور چیز ہے، ٹیکسز آئیں گے، اگر بزنس ہوگا، اکانومی چلے گی، بوم ہوگا، اور ہر لحاظ سے گروتھ ہوگی، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہے ہمارے ابھی رہا پورے سر پہ، جب ہماری 38% انفلیشن تھی، مہنگائی تھی، تو ہمارا 22% ہم نے اپنی ہسٹری کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ رکھا تھا۔ آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کم ہو کے 13-14% تک آ گئی ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی 22% ہے۔ ہمیں گروتھ چاہیے، ہمیں 12,900 ارب روپے کے ریونیوز چاہیے، ہمیں ہر لحاظ سے ایک ایکٹیویٹی چاہیے تاکہ اکانومی چلے اور ہم پھر جنریٹ کریں اسی طرح کے ریونیوز جو کہ ہمارے ان ٹارگٹس کو میٹ کر سکیں۔ تو یہ ریشنل جو ہے یہ آئی ایم ایف کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اگر ان کی آتا ہے تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں ان کی سمجھ میں ریشنل اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس وقت جو آپ کا نظام ہے گروتھ جنریٹ کرنے کا معیشت میں، سپوز کریں کامران خان صاحب آج جو 22% انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کاٹ کے 20 یا 18% پہ لے جایا جا سکتا ہے، ازیوم کریں کہ کل یہ کام ہو جائے۔ مسئلہ سارا اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو آپ کا سٹرکچر ہے اکانومی کا، جو گروتھ جنریٹ ہوگی اس سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ واپسی آ جائے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ واپسی آ جائے گا، جو 9-10 ارب کے آپ کے پاس ریزروز ہیں وہ سفیشینٹ نہیں رہیں گے پیسے پورے کرنے کے لیے، پھر آپ کسی اور سے بوروئنگ کریں گے، لونز مانگیں گے، بائیلیٹرل ڈونر سعودی عرب، چین، آئی ایم ایف وغیرہ وغیرہ سے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نظام ہے پاکستان کی معیشت کا، وہ اس وقت نظام کیپیبل ہی نہیں ہے گروتھ جنریٹ کرنے کا۔ یہ بات پاکستان میں پاکستان کے سیاستدان یا حکومتی ذرائع یا باقی ادارے شہریوں کو بتا نہیں رہے اوپنلی کہ جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اب نظام کا ڈھانچہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے، نظام کا ڈھانچہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے سیاسی ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے اس کا سیاسی نقصان آپ کو نیئر ٹرم میں فیس کرنا پڑے، اور وہ سیاسی نقصان جو ہے نہ یہ حکومت نہ اس سے پہلے والی حکومت لینے کو تیار تھی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے ابھی ریسنٹ ٹیکس کی بات کی، میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا 2019 سے آگے تک کا، تو 3 سے 4 سال میں پاکستان کا ٹیکس ریونیو ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 70 سے 75% بڑھا، لیکن اسی زمانے میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 80 سے زیادہ فیصد تھی۔ اب تو ریئل ٹرمز میں آپ کا ٹیکس ریونیو کم ہو گیا ان 4 یا 3 سال کے اندر، جو میں ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھ رہا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایز ریزلٹ آف گروتھ جو جی ڈی پی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ہے وہ نہیں بڑھا رہے، اور جو معیشت کا نظام ہے جہاں گروتھ ایسی ہو کہ پھر آپ کو جو ڈالر چاہیے وہ بھی آپ کے پاس آئیں، وہ آپ کر نہیں رہے، تو پورا کا پورا نظام ہی اس وقت جو ہے وہ چل نہیں سک رہا۔ لیکن عزیر صاحب وہ والی صورتحال جس کا آپ بیان کر رہے ہیں اس میں بہت بہتری آئی ہے نا۔ آپ دیکھیں انفلیشن کتنا کم ہوا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا ہے، ہم سرپلس کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن جو ہے، یعنی کہ ہم اکانومی کو سفوکیٹ کریں، ہم گروتھ کو سفوکیٹ کریں، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اور کیا یہ جو اس سے ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہوگی، اس سے جو ہے یہ پاکستان کی باقی جو ظاہر ہے کہ جو مسائل ہیں، جو گروتھ نہ ہونے کے مسائل ہیں، جو ان امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، جو ایکسپینشن نہیں ہو رہی، جو کچھ نہیں ہو رہی، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، بالکل یہ حل نہیں ہے۔ گروتھ کو جکڑنا ایک پاکستان جیسے ملک میں بالکل بھی حل نہیں ہے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا۔ اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ویٹ لاس کرنا ہے،
वेट लॉस करने का एक तरीका है मैं उसको आईसीयू में डाल दूं, दवाइयों पे डाल दूं और वो खाना पीना बंद हो जाए तो उसका वेट लॉस हो जाएगा, या उसका हाथ काट दूं तो 10 पाउंड कम हो जाएगा। तो ये तो अच्छा वेट लॉस नहीं हुआ। अच्छा वेट लॉस तो ये हुआ कि आपने अपनी नरिशमेंट चेंज की, डाइट प्लान चेंज किया, आप जिम में जाने लगे, आपने भागना शुरू कर दिया, और फिर आपका वेट लॉस हुआ, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। पाकिस्तान के अंदर मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अपने पॉलिसी मेकर्स को, अपने सियासतदानों को, अपने इदारों को देखना होगा कि क्या ये जो निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, इस पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर खुश है? नहीं है। इस पे फॉरेन इन्वेस्टर जो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, OICCI से आप बात कर लें, क्या वो खुश है? नहीं है। क्या केसेस जल्दी सॉल्व हो रहे हैं बिजनेस के पाकिस्तान की अदलिया के अंदर? बिल्कुल नहीं हो रहे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मौजूद है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए? नहीं है। तो जब तक आप बेसिक चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, ये कहना कि ग्रोथ किसी आसमान के ज़रिए आ जाए पाकिस्तान के अंदर, हम इंटरेस्ट रेट कट कर दें या फलाना कर दें या कुछ और कर दें, असल मसला कामरान खान साहब, 25 से 30 साल हो गए इस मुल्क में सही मीनिंगफुल रिफॉर्म नहीं हुआ। हर कोई बात करता है रिफॉर्म करने की और फिर 18 महीने बाद कहता है कि मुझे 6% ग्रोथ आज ला के दे दो। तो जब वो ग्रोथ आएगी तो फिर आप IMF के पास जाएंगे, कर्जे मांगेंगे। अब मसला सारा ये है कि कोई और पाकिस्तान को आसान कर्जे देने को राजी नहीं है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर यूनुस, माशी उमूर के माहिर, हमारे साथ वाशिंगटन DC से थे। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।